اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کروں گا یا کروں گی۔ میں اپنے اساتذہ کو وہ عزت و احترام دوں گا جو ان کا حق ہے۔ میں اپنا کام ذمہ داری، وقار اور خوف خدا کے ساتھ سر انجام دوں گا۔ اپنے مریض کی صحت میری پہلی ترجیح ہوگی۔ میں اپنے مریضوں کے رازوں کی حفاظت کروں گا۔ میں اپنی حد تک تمام ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے طب کے پیشے کی عزت اور نیک روایات کو قائم رکھوں گا۔ صلی علی شفیعنا صلی علی۔ I want to convey a message from another principal, Professor Farkhandash, who was the caretaker Prime Minister. She wanted to join this meeting, but she is in USA. She has submitted good wishes for the graduates of Sahiwal Medical College. And in the last, I would again make a humble suggestion or request to the principal that as it requires some legal requirements and approval from the academic council, if it is approved, I would like to donate a gold medal for the best graduate of Sahiwal Medical College from the next session in the name of my father, who has a great passion for the education. In the end, I would like نسلوں کے لیے بناتے ہیں اور پھر بعد میں انہی خوابوں کو دیکھ دیکھ کے انہی خوابوں کا سوچ سوچ کے آپ خوش ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں نوجوانوں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، کہ ان کی خاطر ہم نے یہ جو وقت دیا ہے کہ ان کی سپورٹ کے لیے آئے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کی سپورٹ کے لیے آئے ہیں کہ آج ان کو یہ ثمرات مل رہے ہیں اس چیز کے جو ماں آغاز کرتے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر حنا الیاس سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور تقسیم اسناد اور بہت اچھے طریقے سے کیا۔ میں تو تقریباً 150 کے قریب کانووکیشن اٹینڈ کرتا ہوں سال کی الحمدللہ، لیکن جس طرح انہوں نے کیا اور جس پیشن سے کیا اور جس طرح انہوں نے تمام اپنی فیکلٹی کو اور اسٹوڈنٹس کو، اسٹاف کو انگیج کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جیسے انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ ایک اکیڈیمک فیسٹ ہم کہتے ہیں کہ ایک طرح امتیاز ہے کسی بھی طالب علم کے لیے، ڈاکٹر کے لیے، کہ اس کو کانووکیشن میں جو اس کا حق ہے وہ ادا کیا جائے، چاہے اس میں کوئی میڈل ملا ہے اس کو یا اسناد ملی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کروں گا یا کروں گی۔ میں اپنے اساتذہ کو وہ عزت و احترام دوں گا جو ان کا حق ہے۔ میں اپنا کام ذمہ داری، وقار اور خوف خدا کے ساتھ سر انجام دوں گا۔ اپنے مریض کی صحت میری پہلی ترجیح ہوگی۔ میں اپنے مریضوں کے رازوں کی حفاظت کروں گا۔ میں اپنی حد تک تمام ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے طب کے پیشے کی عزت اور نیک روایات کو قائم رکھوں گا۔ کہوں کہ آپ جس مریض کو بھی دیکھیں گے اس یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی ایک کرتا ہوں کہ آپ اس امتحانوں میں بھی پاس ہوں گے۔ میں بہت فخر ہے مجھے کہ صلی علی شفیعنا صلی علی۔ تکلف ہے ہم سے اگر
ہم بھی بے سے جلسہ تقسیم اسناد کی اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، آپ کی شمولیت کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں محسوس کریں میں جناب پرنسپل سے درخواست کروں گا کہ وہ وائس چانسلر کو اعزازی شیل پیش کریں۔ اب میں مہمان خصوصی in your parent institute and look after that. And when you see after few years that this is a big tree now, so that is another way to affiliate. And as Professor Javed Akram has said, that as an alumni, it is your duty to be winning always should not be the goal, because sometimes when you lose, path of success opens for you. You may not at times be more powerful than your parents and teachers and want to win always, but never try to win over your parents or your teachers. You will never lose, rather you will be successful in every field. So be humble and respectful. I wish you all the bright and promising future. May your goals be successful and be rewarded. سکتا ہے کہ بچیاں اور بچے ان کا کوٹا مقرر کر دیا جائے تاکہ ایکول ہو جائیں، لیکن کوئی بیٹیاں ہماری بھی بیٹیاں ہیں، ان کا استحقاق ہے کہ وہ اگر میرٹ پہ آتی ہیں تو ان کو ملنا چاہیے ان کو داخلہ۔ لیکن سر اس قسم کا سلسلہ کہ بچوں کی سیٹیں بڑھا دی جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے ڈاکٹر بنے، پاکستان کی خدمت کریں۔ دوسرا NLE کا جو امتحان ڈاکٹروں کے اوپر ساتھ تھوک دیا گیا ہے کرنا ہے، قانون اس لحاظ سے کرنا ہے، یہ انہوں نے ہی کرنا ہے، فیڈرل ریگولیٹری باڈی نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کام یہ ہے، ہم نے اس کو ایسے رسپونڈ کیا ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے، کہ اپنی گریجویٹس سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ فلائنگ کلرز میں NLE پاس کریں گے۔ ان کی تیاری کریکولم ریفارمز ایسی کی ہیں کہ ان کے لیے فائنل ایئر کے پاس کرنے کے بعد یہ کوئی ایشو ہی نہیں رہا کہ وہ NLE نہیں پاس کر سکیں گے۔ الحمدللہ ہمارے 97% بچے جو اپیئر ہوئے چکے ہیں وہ پاس ہوئے ہیں پہلی اٹیمپٹ میں، اس لیے وہ ایک فارمیلٹی ہمارے لیے ہے۔ اچھی یونیورسٹیز، اچھے کالجز کے لیے یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی سہولت جو ریزیڈنسی جی ریویو میں نہیں گئی، اور سپریم کورٹ کے ڈیسیژن جو ہیں 2 سال کے لیے ریویو کیے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں، جو سپریم کورٹ کا بڑا اچھا ڈیسیژن تھا کہ ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے، اس سے بالا تر کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، ہمارے یہ معاشرتی پرابلم ہے، یہ قانونی پرابلم نہیں ہے، کہ بچیوں کو صرف اس لیے ڈاکٹر نہ بنایا جائے کہ ان کی شادی ہو جائے اچھی جگہ پہ، ان کو اس لیے بھی بنایا جائے کہ وہ اچھے ڈاکٹر بن کے ملک، قوم اور انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ تو یہ تو جو سسرال ہیں یا ان کے ہسبینڈ ہیں، جیسے میں نے تحقیق کی اور اس تحقیق آج شیئر بھی کی آپ سے، کہ جو ورکنگ وومن ہے وہ اچھی ماں زیادہ بہتر ہے ہمارے معاشرے میں دین نان ورکنگ وومن۔ تو ظاہر ہے پیسہ بھی زیادہ آتا ہے تو وہ بچوں پہ انویسٹ بھی زیادہ کیا جا سکتا ہے، تعلیم پہ اور ان کی صحت پہ۔ دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ علیحدہ لڑکوں کے میڈیکل کالجز بنا دیے جائیں جو پیورلی ہوں، ایسا ہوا ہے کہ بہت ساری لڑکیوں کے میڈیکل کالجز ہیں اور کچھ پیور لڑکوں کے بھی بن رہے ہیں، جو پیورلی میڈیکل کالج ہی لڑکیوں۔ ہمیں پتہ ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت ساری لڑکیوں کے علیحدہ میڈیکل کالجز ہیں اور لڑکوں کے بھی ہیں۔ اس لیے وہ تو ظاہر ہے کہ اب کیونکہ 80% سیٹس جو ہیں پرائیویٹ میڈیکل کالج کی ہیں، تو وہ یہ اور وہاں پہ ایک عنصر پروفٹ کا بھی ہوتا ہے، خدمت کا نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے پرائیویٹ میڈیکل کالج ایک بزنس کے طور پہ لیا جاتا ہے، تو اس لیے وہ تو مارکیٹ ڈریون ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو آپ کا سوال تھا کہ NLE کا، جہاں تک کہ دیکھیں وہ نیشنل لائسنسنگ ایگزام ہے جو پاکستان میڈیکل کمیشن نے شروع کیا، اور پاکستان میڈیکل کمیشن ایک ریگولیٹری باڈی ہے فیڈرل جو بھی ریگولیٹری باڈی ہوتی ہے وہ پرویل کرتی ہے پروونسز پہ، یونیورسٹیز پہ۔ یہ سپریم بارش کے منتظر پاؤں زمیں پہ مارو کے پانی نکل پڑے۔ جی ہاں،
میری مراد ہے ساہیوال میڈیکل کالج ساہیوال کے پرنسپل نسلوں کے لیے بناتے ہیں اور پھر بعد میں انہی خوابوں کو دیکھ دیکھ کے انہی خوابوں کا سوچ سوچ کے آپ خوش ہوتی ہیں. تو آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں نوجوانوں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، کہ ان کی خاطر ہم نے یہ جو وقت دیا ہے کہ ان کی سپورٹ کے لیے آئے ہیں. ماں باپ اپنے بچوں کی سپورٹ کے لیے آئے ہیں کہ آج ان کو یہ ثمرات مل رہے ہیں اس چیز کے جو ماں آغاز کرتے ہیں. میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر حنا ایاز سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور تقسیم اسناد. جی ڈاکٹر سمینہ ہوں میں. الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پچھلے 6 سال کی محنت کا آج مجھے پھل ملا ہے. باقی سارے اساتذہ کی دعائیں، پیرنٹس کی محنت، سب کا ہی نتیجہ ہے. کچھ جو ہے محنت ساتھ ساتھ کرتے رہے، اس کی ڈسٹنکشنز، اس کی پوزیشنز کے آج میڈلز ملے ہیں. بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ. ہاں جی. باقی یہ کہ یہ میرے والد صاحب ہیں، ان کی بھی بہت زیادہ پریکٹیکل زندگی کے آگے جا نیکسٹ یہ ہے کہ بینگ اے ڈاکٹر ہیومینٹی کو سرو کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آگے میرے پلانز ہیں کہ گائنی میں اسپیشلائزیشن کر کے اپنے پیریفری کے ایریاز میں سرو کروں گی، کیونکہ وہاں پہ جو ہے کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہے اس طرح گائنی میں، تو اس لحاظ سے انشاءاللہ. آج MBBS کی ڈگری مجھے ملی ہے ود دا بیسٹ گریجویٹ آف دا کیسے کہتے ہیں ہمارے بیچ کے بیسٹ گریجویٹ. اٹس بین این آنر میرے لیے. بہت خوشی کی بات ہے کہ آج میں گریجویٹ یہاں سے ہوئی ہوں SLMC میڈیکل کالج سے. انشاءاللہ اس کا نام میں آگے جہاں تک میں لے جا سکی میں لے کے جاؤں گی. اور دوسری بات یہ کہ آئی ایم ڈاٹر آف اے سنگل مدر. مائی فادر از ناٹ ود اس. تو آئی ایم ویری پراؤڈ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت دی کہ آج میں اتنے آنر سے یہاں سے جاؤں. اور پروفیشنل زندگی میں یہی ہے کہ انشاءاللہ جہاں جیسے یہاں محنت کی ہے انشاءاللہ محنت کرتے رہیں گے اپنے مریضوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے. جتنا کام ہو سکا ہم کریں گے ضرور. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے یہ اچیومنٹ حاصل کی اور S5 بیچ کا بیسٹ گریجویٹ ٹھہرا. یہ سب کچھ میرے پیرنٹس، ٹیچرز اور میرے فرینڈس کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور انہوں نے ہر وقت ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے یہ کامیابی میرے سر امکنار ہوئی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ میں اس ادارے کا ایک بڑا ہونہار طالب علم ہوں. انشاءاللہ عوام کی خدمت کے لیے، مریضوں کی خدمت کے لیے میں اپنی دن رات انتہک محنت کروں گا اور جتنا ہو سکے مریض کی جان بچانے کے لیے ہر حد تک جاؤں گا. بھی بہت شکریہ. In anatomy, gold medal in biochemistry, gold medal in anatomy second year, gold medal for first position in first year, gold medal for first position in second year, bronze medal third year. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الحمدللہ ساہیوال میڈیکل کالج کی دوسری کنووکیشن منعقد ہوئی اور 2 بیچز کو میڈل، ڈسٹنکشن اور ڈگریز دی گئیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کنووکیشن کا ہونا کسی بھی ادارے کے لیے، کسی بھی شہر کے لیے ایک بہت خوش آئند چیز ہے کہ جن بچوں نے محنت کی ہوتی ہے ان کا ہم حق ادا کرتے ہیں. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا کیونکہ یہ ایک بہت ہی اچھا ریٹڈ میڈیکل کالج ہے، ساہیوال میڈیکل کالج پبلک سیکٹر کا، اور الحمدللہ ان کے پرنسپل صاحب نے بہت اچھا یہ فنکشن ارینج کیا. تمام فیکلٹی کو انوالو کیا، تمام اسٹوڈنٹس کو انوالو کیا. ایک بھرپور شرکت تھی اور ایک بھرپور کنووکیشن میں شمولیت کا موقع ملا. اور میں مبارکباد دیتا ہوں اس ساہیوال میڈیکل کالج کو کہ آج ایک بہت اہم سنگ میل گزرا ان کا، اور ان بچوں کو، ان کے ماں باپ کو، بچیوں کے بھی ماں باپ کو کہ آج ان کے بچے سرٹیفائی ہو گئے، ڈاکٹر بن گئے. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اس ملک کا اور انسانیت کا اثاثہ بنیں گے اور یہ واقعی ہی وہ مسیحا بنیں گے جو ہم ان سے توقع کرتے ہیں. یہ بڑے اہم سوالات ہیں. میں پہلے یہ بتا دوں کہ دیکھیں جو بچیاں کا اور بچوں کو ایک ایکول چانس دینے کا بات ہے، وہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے اور یہ آج کا نہیں ہے. جی